اب تو یہ ہے کہ آپ اگر مومن کامل بھی بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ رسول سے محبت کرنا ہوگا. اسی لیے تو سرکار اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. قسم اس دنیا میں انبیاء کرام کے بھی آنے کا ایک مقصد ہے، اولیاء اعظام کے بھی آنے کا ایک مقصد ہے. پوچھا گیا اے قرآن تو بتا نبی کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے یزکیکم، یہ نبی اس لیے آئے تاکہ تمہارے دلوں کو صاف اور ستھرا کر دے، تمہارے سماج کو اچھا بنا دے، تمہارے ماحول کو اچھا بنائے، بگڑے ہوئے سماج کو ایک نئی راہ دکھائے. جو لوگ سماج میں دبے کچلے ہیں انہیں اونچا مقام اور رتبہ عطا کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد یہی ہے. آقا جس وقت تشریف لائے حالات ایسے نہیں تھے جیسے آج ہے. آج کوئی پابندی نہیں، آج چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں، جب چاہے قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، بچوں کو دین سکھلا سکتے ہیں، بیوی کو دین سکھلا سکتے ہیں، بچوں کو دیندار بنا سکتے ہیں. لیکن وہ زمانہ ایسا جس وقت ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس خاک دانے گھٹی پر تشریف لائے تو بڑی پابندیاں تھی. پابندی کا یہ عالم کہ مکے کے ہر شخص سے ابو جہل ان کمپنی کے لوگ کہتے جو آقا کی بات سنے گا اس کا سماجی بائیکاٹ کر دیا جائے گا، جو مصطفیٰ جان رحمت کی باتوں کو سنے گا انہیں محلے سے نکال دیا جائے گا، جو ان کا نام لے گا اس کے سینے پہ پتھر رکھ دیے جائیں گے، جو ان کا کلمہ پڑھے گا اس کی زبان کاٹ دی جائے گی. اللہ اکبر. ایسے بگڑے ہوئے ماحول میں ہم اور آپ ہوتے تو کیا ہوتا؟ طائف کے میدان میں آقا پتھر کھا رہے ہیں مگر خدا کی باتوں کو زمانے کو بتا رہے ہیں، گلے میں چادر ڈال کر کھینچا جا رہا ہے مگر مصطفیٰ جانے رہے اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں. حضرات آج ساری سہولتیں ہمارے پاس ہیں مگر دل میں شکر نہیں ہے، زبان پر شکر ہے. آج مسلمانوں کی پوزیشن یہ ہے کہ مسجدیں خالی ہیں، مسجدوں میں خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے یعنی اصحاب حجازی نہ رہے، عورتیں ہیں مگر پردہ نہیں ہے، قرآن ہے مگر قرآن کی تعلیم نہیں ہے، بزرگوں کی تربتوں پر چادریں ہیں مگر چادر چڑھانے والوں کی زندگی میں کردار اولیاء اعظام نہیں ہے، جلسے نعرے ہیں مگر نعرے لگانے والوں کی زندگی میں کردار مصطفیٰ نہیں ہے. ہمارے گھر میں سیدہ فاطمہ کی نام کی چراغ ہے مگر ہماری گھر کی عورتوں کی زندگی میں کردار فاطمہ الزہرا نہیں ہے. کب ہمارا سماج بدلے گا؟ کب ہماری زندگی بدلے گی؟ کیا آپ کو کسی نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے؟ کیا آپ کو کسی نے قرآن تعلیمات پر عمل کرنے سے روکا ہے؟ کیا آپ کو کسی نے قرآن پڑھنے سے روکا ہے؟ نہیں مسلمانوں، ذرا غور سے سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے حرم میں نماز پڑھنے آقا کعبے کے سامنے آقا سر و سجود ہے. ابو جہل ان کمپنی کے لوگ ہیں. ابو جہل کہتا ہے اے کافرو تم میں کا کون ہے جو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر اونٹ کی گندگی وجہ تو لا کر ڈال دے. اللہ اکبر. آج آپ نماز پڑھے تو آپ کے جسم پر کوئی گندگی نہیں ڈالتا. آج آپ سجدہ کرے تو آپ کے جسم پر کوئی خوشبو نہیں ڈالتا. آج آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی عزت غیر بھی کرتے ہیں. آج آپ کعبے میں جاتے ہیں تو آپ کے لیے شربت بھی موجود ہے، سبیلے بھی موجود ہے. لیکن وہ زمانہ ایسا
जिस वक्त बानी इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सजदा करते और कुफार उनके जिस्म पर ऊंट की उछलियां लाकर डाल देते, सोचो ऐ ज़लील हमने नहीं देखा मगर तूने तो देखा है। और उस वक्त आका के दिल पर क्या खुशी होगी। अबू जहल कहता है ऐ काफिरों तुम में का कौन है जो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर ऊंट की गंदगी मछली को लाकर डाल दे। ऐ मुसलमान बता तू कितनी देर खुदा की बारगाह में रोता है, तू कितने सजदे रब की खुशनुदी के लिए करता है। क्या सिर्फ जुमा के दिन 2 सजदे कर लेने से ये तुम्हारी जिंदगी के लिए काफी है? क्या सिर्फ रिश्तेदारों के नमाज जनाजा में आकर खड़े हो जाना ये तुम्हारी जिंदगी के लिए काफी है? क्या सिर्फ जलसों में आकर महफिलों में आकर सिर्फ नारे रिसालत की सदा गूंज कर लेना ये तुम्हारी जिंदगी के लिए काफी है? नहीं। ऐ मुसलमानों सुनो सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरम में नमाज पढ़े आका काबे के सामने आका अपने सर को सजदे में रखे हैं। अबू जहल कहता है ऐ काफिरों तुम में का कौन है जो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर ऊंट की गंदगी मछली को लाकर डाल देते हैं। कुफार चाहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर ऊंट की गंदगी मछली को लाकर डाल देते हैं। मुस्तफा का सर सजदे में है, आंखों से आंसुओं का कतरा बह रहा है। मुस्तफा कहते हैं ऐ परवरदिगार आलम मैं तेरी इबादत में हूँ, ऐ मौला मैं तेरे सामने अपने सर को सजदे में झुकाया हूँ। ऐ मौला तू ही सबसे बड़ा ताकत है, ताकत और कुव्वत वाला है। ऐ मौला तुझसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं। किसी ने जाकर कहा सैयदा फातिमा ताहिरा ज़ाहिदा रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सैयदा आपके बाबा काबे के सामने सर को सजदे में रखे हैं और कुफार आपके बाबा जान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर ऊंट की गंदगी मछली को डाल दिए हैं। सैयदा आती है अपने नरम हाथों से, अपने अजीम और पाकीज़ा हाथों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म से ऊंट की मछलियां हटाती है और ज़ारों का तार रो रही है। और एक बेटी अपने बाप से पूछती है ए अब्बा हुजूर क्या सजदा करने का इनाम यही है? ए अब्बा हुजूर क्या हमारा मज़हब हक नहीं है? ए अब्बा हुजूर क्या हम जिस दिन के मानने वाले हैं क्या वो दिन हक पर नहीं है? तो मुस्तफा फरमाते हैं ऐ बेटी फातिमा सब्र करो, सब्र के दामन को जाने न देना। बेटी फरमाती है ए अब्बा हुजूर क्या हम हक पर है तो ताकतवर क्यों नहीं? क्या हम सच पर है तो ताकतवर क्यों नहीं? तो मुस्तफा फरमाते हैं ऐ बेटी फातिमा फिक्र न करो, एक दिन आएगा, एक दिन आने वाला है कि मक्के में कोई काफिर नहीं बचेगा। अगर यहाँ पर नाम लिया जाएगा तो सिर्फ अल्लाह का नाम लिया जाएगा। या अल्लाह के नाम के साथ आपके बाबा जान मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिया जाएगा। मोहतरम हज़रात, अब सारी कायनात का जायजा लें तो आपको सहाबा की जमात से बड़ी कोई इनकलाबी जमात नहीं मिलेगी। सहाबा का दौर तारीख़ इंसानियत का वो अजीम सफ़ी दौर है जिसकी मिसाल तारीख़ में कहीं नहीं मिला है। सहाबा का दौर तारीख़ इंसानियत का वो अजीम सफ़ी दौर है जिसकी मिसाल तारीख़ में कहीं नहीं मिला है। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने नबी पर सब कुछ कुर्बान कर दिया। हज़रात आपको मालूम है कि ये अज़मत व रिफ़त, खिलाफत व इमामत, तदब्बुर व फिरासत, दानिश व हिकमत और शजाअत व मसालत, तक़वा, तहारत, ज़ुहद व इबादत सहाबाए किराम को कैसे हासिल हुई? उन्हें ये अज़ीम मर्तबा व रुतबा सहाबाए किराम को कैसे हासिल हुआ? उन्हें ये सारी की सारी अज़मतें सोहबत रसूल, मोहब्बत पैगंबर और इश्क़ महबूब कायनात की वजह
سے حاصل ہوئی. صحابہ کے پاس عشق رسول کی ایسی طاقت تھی جس نے انہیں دنیا و آخرت میں سرخ ہوئی اور ہر میدان میں کامیابی و کمرانی کی دولت عطا فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زبان ہے کہ کوئی بھی مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنی اولاد اپنے والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ سمجھے. برادران اسلام اگر آپ مسلمان بننا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے زیادہ رسول سے محبت کرنا ہوگا. اگر آپ مسلمان بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے رشتہ داروں سے زیادہ رسول سے محبت کرنا ہوگا. اگر آپ ایمان والا بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے والدین سے زیادہ اپنی اولاد سے زیادہ رسول سے محبت کرنا ہوگا. اب تو یہ ہے کہ آپ اگر مومن کامل بھی بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ رسول سے محبت کرنا ہوگا. اسی لیے تو سرکار اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. قسم خدا کی آپ صحابہ کرام کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کریں. آپ کو صحابہ کرام کی حیات مبارکہ کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ صحابہ نے اپنے نبی پر ہر چیز قربان کر دی اپنی جان قربان کر دی. جب نبی اشارہ فرماتے تو دوڑ جاتے, جب نبی گھبراتے تو ناراض ہو جاتے. اور زبان حال سے یہ صدا گونجتی اور زبان حال سے یہ صدا گونجتی جان ہے عشق مصطفیٰ روز بزرگ کرے خدا جس کو ہو قد و مزا وہ نازے روا اٹھائے. حضرت علی نے نمازی عصر قضا کر کے دکھایا کہ نبی کی محبت کیا ہے. حضرت بلال گھوڑے کھا کر اور گرم ریت پر سو کر اعلان محبت کیا. اور حضرت زید بن حارثہ اپنے والدین کے پاس جانے سے انکار کر کے نبی کی محبت کا اعلان کیا. اور حضرت صدیق اکبر اپنا سارا مال و دولت نبی پر نثار کر کے بتایا کہ نبی کی محبت کیا ہے. اور سینکڑوں عاشقان مصطفیٰ اپنی جان کو ہنستے ہنستے نبی پر نثار کر دیا. صرف اس لیے ہر جگہ ہر سلم گوانا رہے. بس یہ تو کہہ دے کہ ہمارا رہے نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقاء پر ہے. ہمارا نام سے کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر. محترم حضرات رسمی چند لوگوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. ہم سے